آج کل حالات جو ہیں اس میں کچھ ذمہ داری انڈیویجول بھی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے فرض عین، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. دونوں میں کس کا جو فرق ہوتا ہے وہ کس کس کو نہیں معلوم، وہ بتائیں، بس ہاتھ اٹھائیں تاکہ میں ڈیفینیشن بتانے کی ضرورت نہ ہو. فرض عین اور فرض کفایہ پتہ ہے سب کو؟ ہاں ذرا بتاؤ، سب کو پتہ ہے کیا ہے فرق؟ فرض عین تو یہ کہ پرسنلی ایک انسان پہ فرض ہے، اس کو نہیں کرے گا تو گناہ ہوگا. لیکن کفایہ ہوتا ہے کہ اگر پوری اس سوسائٹی کی طرف سے کوئی کرے، جیسے فار ایگزامپل اعتکاف بیٹھتے ہیں تو فرض کفایہ ہو جاتا ہے کہ اس نے فرض ادا کر دیا تو اس پوری سوسائٹی پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، اس علاقے پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا. اگر کچھ لوگ وہ کام کر لیں تو باقی لوگوں سے کفایت کر جاتا ہے، اگر وہ نہیں کر رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ جیسے جہاد فرض کفایہ میں آتا ہے، اور اعتکاف کا دیکھیے، اعتکاف آپ سمجھ لیجئے، لیکن میں لکھ نہیں رہا کیونکہ اس کے اوپر کوئی دلیل صحیح نہیں ہے. نماز جنازہ، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر والا جو کام ہے تبلیغ عام، اور یہ عالم بننا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کچھ ہے. اب جہاد جو ہے یہ جا کے لڑنا فرض کفایہ ہے، لیکن اس کے اندر کچھ شعبہ ہے جو فرض عین ہے، اور وہ مردوں کے لیے خاص. عورتوں کا جہاد فرض کفایہ بھی نہیں ہے. تو عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جہاد کیا بتایا؟ یہ دکھانا پڑے گا. بھائی وہ شوہر راضی رہے، اس پہ وہ اس کا جہاد ہو رہا ہے، گھر میں جہاد ہو رہا ہے ہمارے. شوہر کو راضی کرنا بھی ایسے جد و جہد تو ہے، یہ بات تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا، ہاں کس نے بولا یہ کیا ابھی مطلب یہ گوگل بابا چل رہا ہے نیچے ہیں؟ یہ دو بیٹا پیچھے دے دو، پیچھے سیدھا. جہاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت کا جہاد جو ہے وہ حج ہے، اور مرد کا جو جہاد ہے جو فرض عین ہے. فرض کفایہ تو اپنی جگہ پر ہے، فرض عین کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں اس میں فرض عین میں. جی تکے مارے نا، میں نے آپ سے کہا ہے نا جی. اور یہ تو فرض عین ہے، ہاں یہ ہے فرض عین، لیکن یہ وہ والا جاتی ہے. اس قتال والے میں فرض عین ہے. قتال جو ہے فرض کفایہ، اس کے اندر دو چیزیں فرض عین ہے. ہاں وہ تو فرض عین ہو گیا، وہ ہو گیا. ویسے عام طور سے سب پہ فرض عین ہے دو چیزیں، گھر کو چلانا اور وہ آپ کو چلانے کے جہاد سمجھ رہے ہیں، آپ گھر چلانے جاتے دونوں. نہیں ٹھیک ہے. ہاں وہ اصل میں یہ باتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں. وہ غزالی صاحب کہتے ہیں کہ وہی وہ یہ جو ہے یہ مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ اتنا لمبا ٹائم کیسے گزرے گا. ہاں اور چلیں اور نمبر 1 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو اور وہ مر گیا تو وہ نفاق، جو منافق منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور اندر سے ایمان نہیں لائے، تو یہ جو چیز ہے وہ اس کو نفاق کہتے ہیں، اور نفاق رکھنے والا منافق کہلاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے دل میں تمنا نہ ہو شہادت کی اور وہ مر جائے تو وہ نفاق کی ایک شاخ پہ مرا. پورا منافق نہیں ہے لیکن نفاق کی شاخ ہے. یہ اب یہ کوئی تمنا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے مولٹی فارم کے اوپر اے سی کے نیچے، یہ تمنا ہوگی شہادت کی؟ تو تمنا کیا ہے کہ میں جاؤں اور اپنی جان قربان کروں تیرے لیے، یہ تمنا ہے. اب جب تمنا ہو لیکن موقع نہیں ہے،
وقت نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ اب جب کیا کرے؟ بھیجنا تو بات کی بات ہے، وہ بھی بتاتا ہوں میں، لیکن اپنے لیے کیا کرے؟ دوسرا فرض کیا ہے اس کے لیے؟ تیاری رکھے کہ جب موقع ملا، جب آواز آئی، جب ہوا، میں تیار ہوں. اور یہ تیاری پوری دنیا میں کفار بھی کر رکھتے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں بھی ایک زمانے میں کالجز میں ہوتی تھی، NCC کی ٹریننگ ہوتی تھی، لازم ہوتی تھی، اب ختم کر دی ہے. وہاں کا شہزادہ، انگلینڈ کا شہزادہ بھی ٹریننگ بھی لیتا ہے، اور افغانستان گیا بھی تھا فیلڈ کے اندر. اس کو کوئی محل میں نہیں رکھا. صرف ہمارے تو محل نہیں ہوتے، پھر بھی ہم نے محل بنا لیا، بس وہیں پہ زندگی گزارنی ہے اور شہادت کی تمنا رکھنی ہے. اب یہ تو فرض عین ہے، جتنی جس کے پاس استطاعت ہے اس کی تیاری کرے اور دل میں تمنا رکھے. لیکن اب جو حالات ہیں، ابھی آج کل کا ٹاپک ہے، آج کل کے معاملات ہیں، ابھی فلسطین کا معاملہ ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے حصے کی تو ڈالنا پڑے گا. اگر نہیں ڈالیں گے تو جواب جو ہے نا مجھ سے ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے. تم اپنا بتاؤ، تم جو کر سکتے تھے تم نے کیا. تو میں کیا کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ میں جا کے لڑ تو سکتا نہیں، ابھی استطاعت نہیں ہے. جو لڑ رہے ہیں اگر ہمیں کنفرم پتہ ہے، ابھی تو یہاں پہ ایک تو میڈیا جو ہے وہ آپ کو کنفیوز بھی کر دیتا ہے کہ بھائی یہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن اس پہ سب متفق ہیں کہ جو وہ بمباری کر رہے ہیں، شہریوں کو مار رہے ہیں، وہ سب پوری دنیا بلکہ کفار بھی ساتھ ہو گئی. ان سے ہمدردی تو سب کو ہے. تو مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو. اگر مجھے تکلیف بالکل بھی نہیں ہو رہی تو مجھے اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم میں کہیں نیچے درد ہوتے ہیں نا، نیچے تکلیف ہوتی ہے، پھانس چھپتی ہے، پورا جسم بے چین ہوتا ہے. میں ہر چیز میری بے چینی ہوتی ہے، میرے کام بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، صرف ایک پھانس نیچے. تو جسم ہے، مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ عملی طور پہ کمزوری کیوں نہ ہو، ہے مسلمان. سب سے بدترین مخلوق، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں بدترین مخلوق، جانور سے بھی زیادہ بدترین مخلوق کون ہے؟ مشرک ہے. بدترین مخلوق ہے. تو جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ اس بدترین سے تو نکل ہی ہوئے نا. چلے جائے کہ ہمیں نہیں معلوم کس کو اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد جنت میں تو جائیں گے نا وہ انشاءاللہ تعالی. اور میجورٹی جو ہے معافی ہوگی. میجورٹی تو معاف کر دیے جائیں گے. جن کو سزا دینی ہوگی واللہ عالم وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو مسلمان ہوں گے، جو مومن ہوں گے. تو بات یہ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ان غزہ والوں کی مدد کر سکتا ہوں. میں کیسے مدد کروں؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو فیڈنگ دیں، ٹھیک ہے، مظلوم کو اس کی مدد ہے. ایک مدد ہوتی ہے ظالم کی فیڈنگ روک لو، ظالم کی طاقت کم کرو. تو ظالم کی طاقت کیسے کم کر سکتے ہیں ہم؟ ہاں، جیسا آج کل چل رہا ہے کہ اگر بائیکاٹ ان کا مال اس پہ خرچ ہو رہا ہے تو وہ کر لیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بھائی ہم تو پہلے ہی نہیں کھاتے تھے میک ڈونلڈ. اچھا، خالی میک ڈونلڈ پہ آفت آئی ہوئی. اب وہ مجھے ایک فون آیا، میسج آیا خاتون کا کہ دیکھیں جی وہ یہ بائیکاٹ کرنے کا کہہ رہے ہیں، پھر وہ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم واٹس ایپ بھی مت استعمال کرو، یوٹیوب بھی استعمال نہ کرو، تم یہ بھی نہ کرو، پھر یہ کہ لیپ ٹاپ جو کرتی ہے وہ بھی انہی کا سے ہے، تو پھر کیا کریں بھائی؟ تو میں نے کہا بھائی آپ جو ہیں وہ اصول سمجھ لیں. یہ بائیکاٹ کی آج ضرورت پڑ رہی ہے. پہلا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کی پروڈکٹ ہے اور ایک کافر کی پروڈکٹ ہے، اصول یہ ہے کہ مسلمان کی پروڈکٹ کو پریفر کرو، کافر کی نہیں. تھوڑی کوالٹی اگر کم بھی ہے کمپرومائز کر لو. آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، لیکن کوالٹی تھوڑی کم ہے، کمپرومائز کر لو، لیکن مسلمان کو پریفر دو. یہ بغیر جنگ کے عام اصول ہے.
اور میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں جس میں آپ کو پتہ چلے کہ مسلمان کی کتنی فوقیت ہے ایک کافر کے اوپر، ایک مشرک کے اوپر۔ ایک کافر آیا اور ایک مسلمان آیا، تو آنے والے نے جو بیٹھے تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہا، کافر کا نام لیا پہلے اور کہا یہ آئے ہیں، اور مسلمان کا نام لیا یہ آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، پہلے مسلمان کا نام لو پھر کافر کا نام، فوقیت پہلے مسلمان کو دو۔ اس حد تک، اس لیول پہ بھی جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ فوقیت اس مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ تو اس فوقیت کی بنیاد پر، اس محبت کی بنیاد پر، اس اخوت کی بنیاد کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آخری حربہ کیا ہے ہمارے پاس؟ دعا۔ ان کے لیے دعا اور ان کے لیے مت دعا۔ اور وہ قنوت نازلہ آج کل کچھ مسجدوں میں ہو رہی ہے۔ یہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی؟ جب 70 صحابہ کو آئے تھے کہ ہمیں قاری دے دو، ہمارے پاس قاری نہیں ہے قرآن سیکھنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے اس زمانے میں 70، ایک طرف بدر میں کہتے ہیں ٹوٹل جہاد میں جانے والے 313، اور ادھر 70 قاری، بہت بڑی تعداد ہے، آج کل کے حساب سے کوئی بڑی نہیں ہے۔ 70 قاری دیے اور انہوں نے آج جا کے ان کو قتل کر دیا۔ اور اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا تو کتنا دکھ، کتنا غصہ۔ تو اللہ کے نبی ہر نماز میں، فجر کی نماز میں، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز میں یہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے، ان کو بددعا دی۔ اور یہ دعائیں جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو اور سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سارے کفار مل کے قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے اور مسلمان نہتے ہوں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ان کے پاس صرف ایک کلمہ ہوگا، کوئی ہتھیار کچھ نہیں ہے، نہتے ہیں، کمزور ہیں، لیکن کلمہ ہے۔ تو وہ کلمہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یا اس کو چیک کریے گا ذرا، میرا میموری جو ہے نا اب تھوڑی ڈسٹرب سی ہونے لگی ہے، تو یہ چیک کر لیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کلمے کی بدولت جو بحری اور بری دونوں طرف سے حملہ آور ہوں گے، تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر دھس جائیں گے، ان کے کافر۔ مطلب اللہ کی مدد۔ وہ ہمارے پاس ایک چوکیدار تھا وہاں پہ رول ماڈل میں، وہ چلا گیا افغانستان، پرانی بات ہے، تو وہ آتا ہے نا، وہ قصے سناتے ہیں وہاں پہ کہ اللہ کی مدد کیسے کیسے آئی، اور ظاہر بات ہے وہ کہتا دعا کیجیے گا کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اب وہ بیچ میں آیا تو میں نے اس کو چھیڑا، اس پر ٹوپی نہیں رکھی تھی میں نے، ہاں، تو میں نے چھیڑا، میں نے کہا تم آ گئے، شہید نہیں ہوئے؟ تو وہ بڑا افسردہ ہو کہنے لگا ہاں شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اچھا، پھر میں نے اسے ایک اور چھیڑا، وہ خبر آئی کہ اتنے ٹروپس، اتنے فوجی جو ہے امریکہ اور بھیج رہا ہے افغانستان۔ اب میں نے اس کو چھیڑنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، اب اتنے ہزاروں آ رہے ہیں اور فوجی آ رہے ہیں۔ اب ایمان دیکھیں آپ ذرا، ہمیں تو شرم آتی ہے۔ کہنے لگا سلمان بھائی اب آپ دیکھیں، ہم غریب آدمی، ہم پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، ہم تو وہاں جا نہیں سکتے ماننے کے لیے، اللہ کا کرم دیکھیں ان کو یہاں بھیج رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے پاس ہی بھیج رہے کہ مار لو، یہ ہے۔ خیر، تو بات یہ ہے کہ ہمیں اصولی طور پہ جو ویسے کفار کے پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کی جگہ مسلمانوں کے پروڈکٹ استعمال کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات ہے، ایک ضرورت کی پروڈکٹ ہوتی ہے، ایک خواہشوں کی پروڈکٹ ہوتی ہے۔ ضرورت کی پروڈکٹ میں تو آپ کے پاس پھر بھی ہے کہ بھائی ضرورت ہے کیا کریں، لیکن خواہشوں میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا ایکسکیوز۔ خواہشوں کو تو کر سکتے ہیں ہم، اپنی خواہشیں نہیں چھوڑ سکتے ہم، اپنے ایمان کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے خواہش نہیں چھوڑ سکتے۔ اب وہ میری بیگم جو ہے نا، مجھے وہ یہ حدیث سناتی رہتی ہے، اب جب پتہ نہیں ہوتا نا، شرح نہیں ہوتی صحیح، اس کا فہم نہیں ہوتا، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے کہتی ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1 دینار کوئی آدمی فقیر پہ مسکین پہ خرچہ کرے، ایک آدمی اس پہ کرے، ایک آدمی اس پہ کرے، اور ایک دینار اپنے گھر والوں پہ کرے، تو سب سے افضل جو ہے وہ گھر والوں پر ہے، تو پہلے گھر والے ہیں۔ میں نے کہا یہ کہاں پہ ہے کہ پیزا کھلانے میں، برگر کھلانے میں پہلے اہل ہے؟ بھائی یہ جو مسکین ہیں، یہ جو بیمار ہیں، یہ جو پریشان ہیں، ان کی مدد جو ہے ان کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں یا ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں؟ تو جب ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو ضرورت میں پہلے ضرورت کس کی؟ گھر والوں کی۔ اب خواہشوں میں ادھر خواہشیں ادھر ضرورت ہے،